بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان گنت لاتعداد درود و سلام آقا نامدار علیہ السلام اور آپ کی آل طاہر پر۔ میں ہوں دا میسیج ٹی وی سے خالد بخاری۔ ناظرین کے لیے ایک نئی ویڈیو شیخ ابن العربی کے حوالے سے۔ ہم نے اس ویڈیو میں مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کے شیخ ابن العربی کے متعلق نظریات کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے گی۔ ان تمام احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ جو ہمارے چینل کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں یا جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ برائے مہربانی ہمارے چینل دا میسیج ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن دبا لیں تاکہ ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو ان کو بر وقت مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹس باکس میں اپنے کمنٹس لازمی دیجیے گا۔ میں ان تمام احباب کا شکر گزار ہوں جو ہمارے ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور پھر ہماری ویڈیوز کی بہتری کے لیے ہمیں کمنٹس باکس میں اپنی اچھی رائے دیتے ہیں۔ چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ ابن العربی صوفیزم کا سب سے بڑا استاد گنا جاتا ہے، اور ابن العربی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اسپین کے شہر اندلس کے علاقے مرسیہ میں 27 رمضان کو 1165 عیسوی کو ایک معزز عرب خاندان میں پیدا ہوئے۔ یہ خاندان مشہور زمانہ سخی حاتم طائی کے بھائی کی نسل سے تھا۔ ابن العربی کو سب سے زیادہ شہرت الشیخ الاکبر کے لقب سے ہوئی، اور مسلمانوں کی تاریخ میں یہ لقب کسی دوسری شخصیت کے لیے استعمال نہیں کیا گیا۔ محی الدین ابن عربی پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اہم شاگردوں میں سے بھی تھے۔ ان کی تصانیف کی تعداد 500 سے زیادہ ہے۔ ابن العربی صوفیزم کے سب سے بڑے استاد کہلاتے ہیں۔ بچپن سے ہی نیکی، عبادات، دانائی اور سچے خوابوں کے بنا پر مشہور ہوئے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ابن عربی کے حالات زندگی کے ساتھ ساتھ ان کی شخصیت اور ساتھ ہی ساتھ ارطغرل غازی کے ساتھ تعلق کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ ان کا ارطغرل غازی کے ساتھ تعلق کیا تھا۔ لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے حالات زندگی کیا تھے اور وہ کیا کام کرتے تھے اور ان کا ابتدائی تعارف کیا تھا۔ اگر ان کے تعارف کی بات کی جائے اور ان کے نام کی بات کی جائے تو ان کا مکمل نام شیخ اکبر محی الدین محمد ابن العربی الحاتمی الطائی الاندلسی تھا۔ دنیا اسلام کے وہ ممتاز صوفی، عارف، محقق اور علماء اور علوم کا بحر بے کنار ہیں۔ اسلامی تصوف میں آپ کو شیخ اکبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور تمام مشائخ آپ کے اس مقام پر تمکین کے قائل ہیں۔ عام خیال یہ ہے کہ تصوف اسلامی میں وحدت الوجود کا تصور سب سے پہلے انہوں نے ہی پیش کیا۔ ان کا قول تھا کہ باطنی نور خود راہبری کرتا ہے۔ بعض علماء نے ان کے اس عقیدے کو الہاد و زندقہ سے تعبیر کیا، مگر صوفیہ انہیں شیخ الاکبر کہتے ہیں۔ ان کی تصانیف کی تعداد 500 کے قریب ہے، جن میں فصوص الحکم اور الفتوحات المکیہ 4000 صفحات پر مشتمل ہے اور وہ بہت زیادہ مشہور ہے۔ فتوحات المکیہ کی اگر بات کی جائے تو وہ 560 ابواب پر مشتمل ہے اور کتب تصوف میں اس کا درجہ بہت اہم ہے۔ ان کی حالات زندگی کی بات کریں تو آپ اندلس کے شہر مرسیہ میں 27 رمضان المبارک بمطابق 1165 عیسوی کو ایک معزز عرب خاندان میں پیدا ہوئے جو مشہور زمانہ سخی حاتم طائی کے بھائی کی نسل سے تھا۔ آپ کے والد مرسیہ کے ہسپانوی الاصل حاکم محمد بن سعید مرزنش کے دربار سے متعلقہ تھے۔ ابن عربی ابھی 8 برس کے تھے کہ مرسیہ پر موحدون کے قبضہ کر لینے کے نتیجے میں آپ کے خاندان کو وہاں سے ہجرت کرنا پڑی۔ چونکہ اشبیلیہ پہلے سے موحدون کے ہاتھ میں تھا، اس لیے آپ کے والد نے لشبونہ جو کہ حالیہ پرتگال کا دارالحکومت ہے وہاں پر پناہ لی۔ البتہ جلد ہی اشبیلیہ کے امیر ابو یعقوب یوسف کے دربار میں آپ کو ایک معزز عہدے کی پیشکش ہوئی اور آپ اپنے خاندان سمیت اشبیلیہ منتقل ہو گئے، جہاں پر ابن عربی نے اپنی جوانی کا زمانہ گزارا۔ ابتدائی تعلیم کے مراحل آپ مرسیہ اور لشبونہ میں طے کر چکے تھے۔ اشبیلیہ میں آپ کو اپنے وقت کے نامور عالموں کے قدموں میں بیٹھنے کی اسارت ملی اور مروجہ دینی اور دنیاوی تعلیم کے حصول کے ساتھ ساتھ آپ کا بہت سا وقت صوفیہ کی خدمت میں گزرتا تھا۔ تصوف کا سلسلہ آپ کے خاندان میں قائم تھا۔
इसी तरह आपके मामू अबू मुस्लिम अल खुलानी जो सारी रात इबादत में गुजारते थे और जब उनकी टांगें थक जाती थीं तो उन्हें सड़कों से मारा जाता था और कहते थे कि तुम्हें मारना बेहतर है अपनी सवारी के जानवर को मारने से। वो कहा करते थे कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा समझते हैं कि हुजूर सिर्फ उनके लिए हैं? अल्लाह की कसम हम उन पर इस तरह हुजूम करके आपकी तरफ बढ़ेंगे कि उन्हें पता चल जाएगा कि उन्होंने अपने पीछे मर्दों को छोड़ा है जो आपके मुस्तहिक हैं। इब्न अरबी लिखते हैं कि मैंने इस चीज़ का मुशाहिदा अपने ज़माना जाहिलियत में किया था। वो अपने बारे में लिखते हैं कि मेरा दखूल इस तरीके में 580 हिजरी में हुआ जब आपकी उम्र 20 बरस की थी। इस बारे में बयान किया जाता है कि आप अशबिलिया के किसी अमीर कबीर की दावत में मौजूद थे जहां पर आपकी तरह दूसरे रऊसा के बेटों को बुलाया गया था। खाने के बाद जब जाम गर्दिश करने लगा और सुराही आप तक पहुंची और आपने जाम को हाथ में पकड़ा तो गैब से आवाज़ आई, ए मोहम्मद क्या तुमको इसलिए पैदा किया गया था? आपने जाम को हाथ से रख दिया और परेशानी के आलम में दावत से बाहर निकल गए। गेट पर आपने वजीर के चरवाहे को देखा जिसका लिबास मिट्टी से अटा हुआ था। आप उसके साथ हो लिए और शहर से बाहर अपने कपड़ों का उसके कपड़ों से तबादला किया। कई घंटों तक वीरानों में घूमते रहे और घूमने के बाद आप एक कब्रिस्तान पर पहुंचे जो नहर के किनारे वाक़ था। आपने वहां पर डेरा लगाने का फैसला किया और एक टूटी हुई कब्र में जा उतरे। दिन और रात जिक्र इलाही में मसरूफ हो गए और सिवाय नमाज की अदायगी के वक्त के उसमें से न निकलते थे। 4 रोज के बाद आप बाहर निकले तो उलूम का एक दरिया लेकर लौटे। आपने उसके बाद अपने शेख की जेर निगरानी एक 9 माह का चिल्ला काटा। इब्ने सुदकैन ने इससे रिवायत किया है कि मेरी खलवत फजर के वक्त शुरू हुई और फतह यानी इसरार का खुलना तुलू शम्स से कबल वकू में आई। फतह के बाद मुझ पर अब्दार की हालत वारिद हुई और इसके अलावा दूसरे मकामात तरतीब वार आए। मैं अपनी जगह पर कायम रहा 14 महीनों तक और इन सारे असरार तक रसाई हासिल की जिन्हें मैंने फतह के बाद तालीफ किया है और मेरी फतह इस लहजा में एक जज्ब की तरह थी। यहाँ पर इब्न अरबी ने जिस मकाम अब्दार का जिक्र फरमाया है उसकी तशरीह आपने दूसरी जगह पर इन अल्फाज में फरमाई है, अब्दार को मैंने आलम में अपनी तजल्ली की मिसाल के लिए अपने हुक्म से नस्ब किया है। बस वो खलीफा इलाही है जो आलम में अल्लाह के अस्मा और अहकाम और रहमत और कहर और इंतकाम और अफूफ के जरिए जाहिर होता है। जैसे सूरज जाहिर होता है चांद में और जब वो पूरे को रोशन कर देता है तो उसको बदर यानी पूरा चांद कहते हैं। वह सूरज अपने आप को बदर के आईने में देखता है। अब उस सवाल का जवाब देते हैं जिस सवाल के बारे में बात की जाती है कि इनका ताल्लुक क्या था और अर्तुगरुल गाजी की इन्होंने किस तरह से मदद की थी। मशहूर रिवायात में ये बात दर्ज है कि इब्ने अरबी खिलाफत उस्मानिया के बानी और अर्तुगरुल गाजी के रूहानी मदद को उंदलस से पहुंचे थे। शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी ने खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद में अहम किरदार अदा किया है और मुख्तलिफ मौके पर अर्तुगरुल गाजी की वो मदद करते रहे थे। और बाज़ लोगों और बाज़ रिवायात के मुताबिक ये बात भी सामने आती है कि वो अर्तुगरुल गाजी की रहनुमाई के साथ साथ उन्हें मुख्तलिफ मौके पर बताते थे कि ये काम करना चाहिए या ये काम नहीं करना चाहिए, यानी अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का हवाला देते हुए ये भी कहा जा सकता है कि वो उन्हें मुख्तलिफ कामों में तरजीहात के बारे में रहनुमाई फराहम करते थे। इसी वजह से ये बात कही जाती है कि वो अर्तुगरुल गाजी को रूहानी मदद फराहम करते थे। याद रहे कि आपने 1.5-2 साल का अरसा सरकारी मुलाजमत की जिसमें आप बतौर फौज में भर्ती हुए, लेकिन फिर आपके साथ ऐसा वाक़या पेश आया कि आपने मुलाजमत से हाथ उठा लिया और तरीके के दूसरे लोगों की तरह फ़क्र को अपना शुआर बना लिया। इब्न अरबी ने पहली बार 590 हिजरी में उंदलस की सरजमीन से बाहर का सफ़र किया। आपने त्यूनिस में अबुल कासिम बिन कसी जो अलगरब यानी मराकश में अलमरावदून के खिलाफ उठने वाले सूफियों के बानी करार दिए जाते हैं उनकी किताब खलाउल नालैन का दरस लिया। बाद में आपने उस किताब की शरह पर एक मुस्तकिल रिसाला तसनीफ किया। उसी सफ़र के दौरान में आपकी मुलाकात अबू मोहम्मद अब्दुल अजीज़ बिन अबू बकर अल कुरैशी अल महदवी के साथ हुई जिनकी फरमाइश पर आपने उंदलस के सूफिया के तज़किरों पर मुश्तमिल अपनी किताब रूहुल कुदस लिखी। इस किताब में 55 सूफिया का तारुफ कराया गया जिनके साथ आपका राब्ता रहा या जिनके साथ आपका शागिर्दी का रिश्ता था। गालिबन इसी सफ़र के दौरान में आपको अबू मोहम्मद अब्दुल्ला बिन खुमैस अल किनानी की खिदमत में हाजिर होने का शरफ हासिल हुआ जो पेशे के एतबार से जरा थे और जिनका तज़किरा आपने अपनी कुतब रूहुल कुदस और दुर्रुल फाखिरा में किया है। इनकी सोबत में आप 1 साल से कुछ कम अरसा रहे थे। वापसी के रास्ते में आप अब्दुल्ला अल कल्फात से मुलाकात के लिए जजीरा तरीफ में रुके। वहाँ पर इनके दरमियान में एक दिलचस्प बहस चल निकली।
सवाल ये था कि शाकिर गनी और साबिर फ़कीर में से कौन अफजल है। इब्न अरबी ने अपने लिए फ़क्र का ही रास्ता इख्तियार किया था। चुनाचे फरमाते हैं, मैं किसी हैवान का हरगिज़ मालिक नहीं हूँ और ना ही उस कपड़े का जिसको मैं पहनता हूँ, क्योंकि वो भी मैं मुअय्यन शख्स से जो मुझे इसमें तसर्रुफ़ का इज़्न दे बतौर आरियतन लेकर पहनता हूँ, और इस ज़माने में जिसमें मैं किसी चीज़ का मालिक होता हूँ उसी वक्त या बज़रिया हिबा के या बज़रिया आज़ाद करने के, अगर वो चीज़ काबिल आज़ाद करने के हो, खारिज हो जाता हूँ। ये हाल मुझे उस वक्त हासिल हुआ जबकि मैंने खुदा ताला के लिए अबूदियत इख्तिसास के तहक्कुक का इरादा किया था। तो उस वक्त मुझे कहा गया कि तेरे लिए ये बात दुरुस्त नहीं हो सकती, हत्ता कि तुझ पर किसी की हुज्जत कायम ना हो। मैंने कहा कि अगर अल्लाह ताला चाहे तो उसकी भी हुज्जत मुझ पर ना हो। तो मुझे कहा गया कि ये बात तुम्हारे लिए किस तरह दुरुस्त हो सकती है कि खुदा ताला की हुज्जत तुम पर कायम ना हो। मैंने कहा कि दलाइल और मुनकरों पर कायम किए जाते हैं, न कि खुदा ताला की तौहीद का इकरार करने वालों पर। दलाइल और बराहीन दुआवी असाब और नफ्सो मालो मता वालों पर कायम किए जाते हैं, और जो कहे कि मेरा कोई हक नहीं और ना अम्वालो मता दुनिया में कोई हिस्सा, उस पर दलाइल कायम नहीं किए जाते। जब आप सफ़र से अपने शहर अशबीला वापस लौटे तो एक गैर मामूली वाक़या पेश आया। आप लिखते हैं, मैंने अफ्रीका में जामे ट्यूनिस से मशरक़ की तरफ वाक़ इब्न मुंसा के महल में नमाज असर के वक्त एक मुअय्यन दिन जिसकी तारीख मेरे पास है कुछ शेर लिखते थे। फिर मैं अशबीलिया लौटा और दोनों शहरों के दरमियान में 3 महीनों का काफिले का सफर हायर है। अगले ही साल इब्न अरबी फिर फास यानी मराकश में थे जब अल-मुवहिदून फौजें दुश्मन का मुकाबला करने के लिए उंदलस भेजी गईं। मालूम होता है कि इब्न अरबी का रुझान ज्यादा से ज्यादा शिमाली अफ्रीका की तरफ होता जा रहा था, जहाँ पर आपको सूफिया की सोबत मिलती थी जिनकी कुर्बत आपकी अपनी रूहानी तरक्की के लिए अहम थी। मगर उंदलस में आपके वालिदैन मुकीम थे और दूसरे रिश्तेदार रहते थे। आपकी 2 गैर शादीशुदा बहनें थीं। खुद आपकी शादी गालिबन हो चुकी थी क्योंकि आप अपनी सालिहा बीवी मरियम बिनते मोहम्मद बिन अब्दून बिन अब्दुर्रहमान अल-बजाई का जिक्र करते हैं, जो एक अमीर कबीर की बेटी थी और आपकी तरह तरीके पर चलने की मुतमन्नी थी। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको शेख इब्न अरबी के बारे में जानने का मौका मिला होगा। इधर हलाकू खान और चंगेज़ खान ने अपने नुमाइंदे और लश्कर भेज दिए हुए थे और मुसलमानों की सल्तनतें तीरा उतार थी, छोटे छोटे टुकड़े थे, अलग अलग छोटी छोटी रियासतें थी। बराए नाम कोई सल्तनत थी, कबाइल थे, कबीले थे, उनके हुक्मरान थे, उनकी अपनी छोटी छोटी फौजें थीं, कारवान सरा थे, सूफिया की खानकाहें थीं, कोई मस्जिदें थीं, जुदागाना माहौल था। और जब कोई सल्तनत मुअस्सिर न थी तो उस रुए ज़मीन पर लोगों के दिलों में ईमान की शमें सूफियाए कराम के ज़रिए रोशन थी। सूफियाए कराम के वजूद से शमाहाए ईमान रोशन थी। और इसी दौर में ये जो बाद में खिलाफत उस्मानिया बनी है, सल्तनत उस्मानिया, इसकी दाग बेल डालने की जिद्दोजहद हो रही थी। इस खिलाफत उस्मानिया जो 1924 में जंग अजीम अव्वल के बाद जाके टूट गई, इसका बानी उर्तुगरुल खान, लिखने में उर्तुगरुल आता है, उर्तुगरुल, मगर टर्किश जुबान में गैन नहीं बोलते, उर्तुगरुल ये बानी है। वो एक नई इस्लाम की आलमी सल्तनत कायम करने के लिए तगोदो और जिद्दोजहद कर रहा था, मार के हो रहे थे। 656 हिजरी के करीब तातारी फितना बगदाद आया है और 22 से 24 लाख मुसलमानों का कत्लेआम किया है और दरियाए दजला हफ्तों तक 2.5 मिलियन मुसलमानों के खून से सुर्ख होके बहता रहा। 656 के करीब ये फितना यहां पहुंचा। उधर मुकाबिल सल्तनत उस्मानिया की तश्कील की जिद्दोजहद शुरू थी। उर्तुगरुल ये सुलेमान शाह का बेटा था और कोनिया हेडक्वार्टर था सल्जूकी सल्तनत सुल्तान अलाउद्दीन का। और ये सुल्तान अलाउद्दीन जब बादशाह था तो उधर मौलाना रूम आबाद हो चुके थे, कोनिया में सेटल हो चुके थे।
یہ جو سلطان علاء الدین تھا سلجوقی، حلیمہ سلطان، اس کی بھتیجی حلیمہ سلطان، اس کی شادی ہوئی ارطغرل سے، جس کو اردو میں لکھتے ہوئے ارطغرل بولتے ہیں، ارطغرل سے ہوئی۔ اس کے 3 بیٹے ہوئے، اس کا چھوٹا بیٹا اس کا نام تھا عثمان۔ اس ارطغرل نے تاتاری فتنے کے خلاف اور ادھر صلیبی فتنے کے خلاف جنگیں لڑ کر سلطنت عثمانیہ، ایک نئی عالمی اسلامی سلطنت کے قیام کی داغ بیل ڈالی، بنیاد رکھی، اور پھر اس کا بیٹا جوان ہوا تو اس سلطنت کا نام اس کے نام پہ رکھا گیا، سلطنت عثمانیہ یا خلافت عثمانیہ، جو پھر 1304 عیسوی میں قائم ہو گئی، 1304 عیسوی میں، اور 1924 میں جا کے پھر ختم ہوئی، جب کیلیفیٹ کا انسٹیٹیوشن توڑنے کا اعلان ہو گیا۔ یہ ضمناً ایک تاریخ کی چھوٹی سی جھلک تھی، وہ بتائی میں نے۔ یہ وہ دور تھا جب مولانا روم آئے۔ یہ ارطغرل جس کی میں نے بات کی، سلطنت عثمانیہ کا بانی، اس کی ڈیتھ ہوئی ہے 680 میں۔ وہ زمانہ شیخ اکبر محی الدین ابن العربی کا تھا، ان کا وصال 640 میں ہوا ہے۔ وہ ان سے رہنمائی لیتا تھا قدم قدم پہ سلطنت عثمانیہ کے قیام میں، ٹرکش سورسز، تاریخی سورسز کے مطابق، ٹرکش سورسز کے مطابق ان کی لمحہ بلمحہ رہنمائی تھی شیخ اکبر محی الدین ابن العربی کی۔ سمجھانا مقصود یہ ہے کہ جب لوگوں کے دل ٹوٹ گئے تھے، سلطنتیں منتشر ہو گئی تھی، حکومتیں تیرہ اتار ہو گئی تھی، امت مسلمہ کا کوئی مرکزی محور نہیں تھا ان کو سنبھالنے والا، تو عالم اسلام کے اندر مسلمانوں کا ایمان صوفیاء کی وجہ سے قائم تھا، محفوظ تھا۔ یہ وہ دور ہے جس میں مولانا روم بھی آئے۔ اب دیکھیے، جہاں تک ابن عربی کا تعلق ہے، ہمارے ہاں یہ 2 اپوزٹ پولز ملتے ہیں بزرگوں میں۔ ایک انتہا پر ابن تیمیہ ہے رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے اس طرح سمجھا ہے، اس طرح اترتا ہے اللہ جیسے میں یہ ممبر سے اتر رہا ہوں، یہ زیادتی ہے۔ لیکن بہرحال ایک فکر ہے، ایک سوچ ہے۔ قرآن اور حدیث کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم، بہت بڑے عالم۔ دوسری انتہا پر ابن عربی ہیں، جن کا فلسفہ میں نے آپ کو بتایا۔ تمام صوفیاء ابن عربی کو شیخ اکبر کہتے ہیں، الشیخ الاکبر، اور صرف الشیخ کہیں گے، دی شیخ، تو اس سے مراد ابن عربی ہوگا۔ اور ابن تیمیہ انہیں کہتے ہیں زندیق، ملحد۔ یہ 2 انتہائیں ہیں۔ ہمارے ہاں جو عام طور پر اہل حدیث حضرات ہیں، وہ ابن تیمیہ کے فالوورز ہیں ان عقائد میں۔ ان کے ہاں تصور کیا ہے؟ اللہ تعالی ہر جگہ اگر ہے تو صفاتی اعتبار سے، ذاتی اعتبار سے نہیں۔ وہ تو اپنی جگہ عرش پر ہے، 7ویں آسمان کے اوپر عرش ہے، عرش کے اوپر کرسی ہے، کرسی پر وہ ہے۔ اب اس میں ایک طرح کی تجسیم بھی آ گئی، محدودیت بھی آ گئی۔ اس کائنات میں تو اللہ ہے ہی نہیں، تو پھر اللہ محدود ہو گیا نا، وہ تو کسی خاص جگہ پر ہو گیا نا۔ ایک تصور یہ ہے، اور عام آدمی یہ بھی سمجھے تو ٹھیک ہے، اسے یہ معلوم رہے کہ اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مصیبت سے نجات دلانے والا ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی، یہ بس اسے معلوم ہو، توحید مکمل ہو گئی۔ لیکن فلسفہ کچھ اور شے ہے، فلسفہ کچھ اور سوالات پیدا کرتا ہے۔ جیسے میں نے کہا ہے صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات، اب یہ فلسفہ ہے۔ صفات باری تعالی اگر قدیم ہے صفات، تو یہ غصہ، یہ تو قدیم نہیں ہو سکتا، غصہ تو کسی کام پر آیا، خوشی تو کسی کام پر ہوئی، یہ قدیم کیسے ہوگا؟ تو عین یا غیر، لا عین ولا غیر، اور جس کی میں تعبیر کرتا ہوں کہ من وجہ عین ذات،
ومن وجہ آخر غیر ذالک۔ اب اس سلسلے میں علامہ اقبال نے جو بات کہی ہے، جو پروفیسر یوسف سلیم چشتی مرحوم نے مجھے بتایا تھا کہ انتقال سے صرف 3 ماہ قبل یہ اشعار کہے، وحدت الوجود کے، پینتھیزم کے، دونوں کے شدید مخالف تھے علامہ اقبال شروع میں، اسی لیے وہ حافظ کو بھی بہت بڑا گمراہ کن شاعر سمجھتے تھے، اس لیے کہ وحدت الوجود کے عامیانہ انداز میں جو ہے وہ شاعری میں جب اس کو آ گیا ہے تو عوام کے زبان پر جب چڑھا ہے تو وہ اس کے ڈانڈے پینتھیزم سے مل گئے، عوام کے اندر اس کا تصور یہ ہو گیا، لیکن آخر میں انہیں بھی آنا پڑا ہے۔ تو اے ناداں دل آگاہ دریاب، اے نادان وہ دل تلاش کر جو آگاہ ہو، ہر چیز سے واقف ہو، لا موجود الا اللہ دریاب، لا موجود الا اللہ، وہ جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ لا الہ الا اللہ کے 3 لیولز ہیں، لا معبود الا اللہ، لا مطاع الا اللہ، لا حاکم الا اللہ، ان الحکم الا للہ، لا رازق الا اللہ، لا خالق الا اللہ، اور دوسرا لیول لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، اور تیسرا لیول لا موجود الا اللہ۔ ہمارے ٹاپ کے فلسفی اور صوفیاء اس لا موجود الا اللہ پر پہنچے، اور 12ویں صدی کے مجدد اعظم شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس میں قول فیصل کہا کہ محی الدین ابن عربی کی وحدت الوجود اور شیخ احمد سرہندی کی وحدت الشہود میں باریک سا فرق ہے تعبیر کا، ورنہ وہ ایک ہی ہے، اور اس کو انہوں نے عنوان دیا توحید وجودی۔ ہندوستان میں ہمارے بڑے ٹاپ کے شاعروں میں سے تھے عبد القادر بیدل فارسی کے، اس وقت تک ابھی اردو کا وجود ہی نہیں تھا، اردو تھی نہیں ہندوستان میں اس وقت، تو شیخ عبد القادر بیدل جو ہیں وہ وحدت الوجود کے بہت بڑے قائد تھے، اور ان کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ غالب کہتا ہے طرز بیدل میں ریختہ لکھنا اسد اللہ خان قیامت ہے، کہ بیدل کے انداز میں اردو میں شاعری کرتا، انہوں نے تو فارسی میں کی، اردو کو ریختہ کہتے تھے پہلے، یہ نئی زبان جو بنی تھی ریختہ، طرز بیدل میں ریختہ لکھنا اسد اللہ خان قیامت ہے، لیکن وہ اسد اللہ خان بھی یہ کہتے ہیں جارو بلا بیار کہ این شرک فی الوجود با گرد فرش سینہ با ایواں برابر است، دیکھو اگر تمہارے سینے کے اندر شرک فی الوجود شامل ہے، یہ بھی ہے وہ بھی ہے یہ بھی ہے وہ بھی ہے، وجود متعدد ہے، خدا کا وجود علیحدہ ہے، ہمارا وجود علیحدہ ہے، تو یہ گرد کے مانند ہے جو تمہارے سینے کے ایوان پر جو تخت بچھا ہوا تھا اس کے اوپر گرد پڑ گئی ہے، اس گرد کو جاروب لا 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 موجود الا اللہ، جاروب لا لا کی جھاڑو سے لا کر صاف کر دو، جاروب لا بیار کہ یہ شرک فی الوجود، وجود 2 مان لیے تو شرک ہو گیا، وجود ایک ہی ہے، البتہ جب تعین ہو گئی کسی شے کی وہ وجود مختلف ہے، ذات باری سے علیحدہ۔ بہرحال یہ مباحث ہیں اس آیت مبارکہ سے متعلق، اور میں نے آپ کے سامنے ساری بات رکھ دی، نہ میں کسی کا مبلغ ہوں نہ یہ دینی مسئلہ ہے، یہ فلسفے کا مسئلہ ہے۔ اب فلسفے میں بہت سے مسائل ایسے پیدا ہو گئے، سائنس کے مسائل ہیں کہ جو کتاب و سنت یا کم سے کم حدیث کی بعض چیزوں سے ٹکراتے ہیں، اب اس میں آدمی غور کرے گا، سوچے گا۔ اسی طریقے سے یہ فلسفے کے مسائل ہیں جو ہمیشہ سے جن پر کام ہو رہا ہے، لیکن یہ دین جو ہے وہ شریعت اور طریقت کا نام ہے، حقیقت کو چھوڑ دو، حقیقت جو ہے بس ہے، تم سورج مکھی کے پھول بن جاؤ، تمہاری توجہ ہر وقت اپنی اس ذات جو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، حقیقت تو وہی ہے، لیکن سورج مکھی کے پھول بن جاؤ۔ لیکن اسے آپ غلط کہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ کہ ایک شخصیت کو میں ایسے سے واقف ہوں
جو اہل حدیث بھی کٹر تھے اور صوفی بھی بڑے تھے. یہ جو ہمارے ہاں مشہور ہے غزنوی خاندان، مولانا عبداللہ غزنوی آئے تھے اور وہ اپنے تصوف کی بعض آراء کی وجہ سے اور بعض اپنی اہل حدیثیت کی آراء کی وجہ سے افغانستان سے نکال دیے گئے تھے، غزنی سے نکال دیے گئے، تو امرتسر میں آ کر آباد ہوئے. ان کی اولاد ہے یہ غزنوی خاندان. ان میں مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سے میرا بڑا قرب رہا ہے. ان کے پھر بیٹے تھے ابو بکر غزنوی، وہ معروف ہیں، کافی لوگ ان سے واقف ہوں گے. داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ یہ دو متضاد چیزوں کا مجموعہ تھے، تصوف بھی اور اہل حدیثیت بھی. عام طور پر اہل حدیث کی ساری توجہ ظاہر پر رہتی ہے، وہ باطن میں جانتے ہی نہیں، اندر نہیں جاتے، فلسفے سے کوئی تعلق ہی نہیں. لیکن فلسفہ اور تصوف یہ جڑے ہوئے آپس میں چولی دامن کے ساتھ. انہوں نے ایک دفعہ منٹگمری میں جو اب سائیوال کہلاتا آ کر تقریر کی. اہل حدیث مسجد تھی، میں بھی گیا ہوا تھا سننے کے لیے. انہوں نے وہ اہل حدیث نوجوانوں سے کہہ رہے تھے کہ دیکھو تم اپنے مسلک پر قائم رہو، ہم غیر مقلد ہیں، ہم کسی کے مقلد نہیں ہیں، نہ ابو حنیفہ کے نہ مالک کے، لیکن کبھی بھی ان ائمہ کی توہین نہ کرنا. یہ ہمارے عام نوجوان جو کہتے ہیں ابو حنیفہ کو کیا پتا تھا، ابو حنیفہ کے پاس تو علم ہی نہیں تھا، ابو حنیفہ تو جو ہے علم حدیث میں کورے، یہ توہین کے الفاظ کبھی استعمال نہ کریں. اچھا، اس واعظ کے ساتھ انہوں نے مثال دی کہ دیکھیے شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے بڑے مخالف شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ تھے، دونوں کے لیے رحمۃ اللہ علیہ کہا. میں حیران ہو گیا، یہ وہابی آدمی، کٹر وہابی اہل حدیث، اور یہ شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہا. خیر میرے دل پر بھی اثر ہوا کہ بڑی وسعت ہے ان کے فکر و نظر میں. میری اہلیہ کے چچا تھے، ان کے ایک بیٹے، سب سے چھوٹے بیٹے یہاں مجمع میں موجود بھی ہیں، شیخ فضل الرحمان مرحوم. ان کے بہت گہرے تعلقات تھے یہ جو خاندان غزنوی خاندان سے. انہوں نے شام کو کھانے پر بلایا، مجھے بھی بلا لیا، میں ان کا داماد ہی تھا نا. تو وہاں میں نے کہا کہ حضرت آپ نے شیخ ابن عربی کے ساتھ رحمت اللہ علیہ کے الفاظ استعمال کیے، جبکہ ابن تیمیہ نے کوئی شرعی گالی چھوڑی نہیں ان کے لیے. زندیق، ملحد، اور آپ اہل حدیث ہیں، یہ کیسے ہوا؟ میں ان کی عظمت کا قائل ہو گیا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گیا. کہنے لگے ڈاکٹر صاحب یہ دونوں ہمارے بزرگ ہیں، ہم خرد ہیں، آپس کے اختلافات وہ جانے، ہم چھوٹے ہیں، خرد ہیں، خرد رہنے ہی میں عافیت سمجھتے ہیں، ہمارے لیے دونوں محترم ہیں. اور مسجد میں انہوں نے ایک مثال بیان کی تھی کہ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ ابن عربی کے بارے میں اپنے مکتوبات میں لکھا ہے ما ذل بردار خان ایشانم لیکن چکنم معاملہ صفات باری تعالی است، کہ ہم شیخ ابن عربی کے دسترخوان کے جھوٹے ٹکڑے کھانے والوں میں سے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ مجدد الفسانی کہہ رہا ہے. ما ذل بردار خان ایشانم، ان کے دسترخوان کے سوکھے جوڑے ہوئے جھوٹے ٹکڑے کھانے والوں میں سے ہم ہیں. لیکن کیا کریں، معاملہ سے بات باری تعالیٰ، یہ باری تعالیٰ کی صفات کا معاملہ ہے، ہمیں اختلاف کرنا پڑ رہا ہے، اختلاف ہم کر رہے ہیں، لیکن ہم ان کے دسترخوان کے جھوٹے ٹکڑے کھانے والے. یہ کہہ رہے ہیں شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ ابن عربی کا یا تو مخالف اول ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، اور یا پھر مخالف دوم جس نے جوابی فلسفہ پیدا کیا، وہ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں اپنے سینوں کو وسعت دیجیے. آپ ابن عربی کی بات کو چھوڑ دیجیے، پھینک دیجیے، لیکن توہین نہ کیجیے، اس کو خام خواہ کفر سے تعبیر نہ کیجیے.
یہ چیزیں جو ہیں، اور پھر ہمارے سارے صوفیہ جو اس کے قائل ہیں، پھر ان سے بدزنی ہوئی، میں صرف اس لیے کہ وہ بدزنی اور دلی نفرت کا معاملہ ختم ہو جائے، میں یہ ساری بحث اس لیے کیا کرتا ہوں، ورنہ میرے عام دروس میں ان مسائل پر گفتگو نہیں ہوتی، بڑے گہرے مسائل ہیں اور ان کا سمجھنا عام لوگوں کے لیے ممکن بھی نہیں ہے، بلکہ عام آدمی کے یہ جس کو کہتے ہیں نا ہوشدار کے رہ بردب تیغست قدم را، ہوشیار رہ جاؤ، یہ تم جو چل رہے ہو یہ تلوار کی دھار کی طرح کا راستہ ہے، کاٹ کے رکھ دے گا تمہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں پل صراط جو ہے وہ بال سے زیادہ باریک ہوگا اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا، جس پر سے گزرنا قیامت میں۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ ایک کتاب فصوص الحکم الفتوحات المکیہ اور ان کے شیخ ابن عربی کا آپ اکثر ذکر کرتے ہیں، تو ان کتابوں کے بارے میں اور ان کی شخصیت کے بارے میں اور ان کے عقائد کے بارے میں تھوڑا سا واضح فرما دیجیے۔ جیسے میرے بھائی نے یہ سوال کیا، اس سے میں درخواست کروں گا کہ اس کے لیے اثر تو مجھے ملنا چاہیے۔ مسجد میں نا جمعہ کی نماز کے بعد میں اثر تک بیٹھتا ہوں، اس کے علاوہ گھر پر بھی مل سکتے ہیں، تو تفصیل سے پھر بات ہوگی، کیونکہ یہ چھوٹی سی بات نہیں، لوگوں نے اس بارے میں بہت کچھ لکھ دیا، اور اس زمانے میں تو بہت ساری کتابوں کے ترجمے بھی لوگوں نے کر دیا، افکار صوفیہ وغیرہ، تو ایسی چیزیں لکھی ہیں جس سے لوگوں کے ذہن میں ایسی باتیں بیٹھ گئیں، اور یہ جدید لوگوں نے نہیں، میں اس بارے میں سمجھتا ہوں امام ابن تیمیہ نے بھی زیادتی سے کام لیا، ایسی باتیں لکھ گئے جس کی وجہ سے عام جو ہے نا نیک عقیدے والے لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ گیا کہ شیخ الاکبر بہت بڑا ملحد تھا، بے دین تھا، کافر تھا، اس کا اسلام سے کیا رابطہ، یہ باتیں غلط پھیل چکی ہیں۔ اب اس لیے جب میری زبان سے سنتے ہیں نا کہ شیخ اکبر کو میں اچھا کہتا ہوں ان کا حوالہ، تو ان پر تو بجلی گرتی ہے۔ شیخ اکبر کوئی کافر نہیں تھا، نہ اس نے کوئی غلط بات کہی، بہت بڑا موحد تھا، مگر اس کی توحید کو یہ لوگ نہیں سمجھے۔ اس لیے اگر آپ تھوڑا سا سمجھنا چاہتے ہیں نا تو فتاوی جو ہے نا حافظ عبداللہ روپڑی رحمۃ اللہ علیہ کا، جو ان کے تلمیذ نے مولانا صدیق صاحب نے مرتب کیا، اس کے شروع میں ہی سوال آتا ہے توحید کا، وہاں انہوں نے صوفیہ کی توحید کا جب ذکر کیا، توحید افعالی، صفاتی اور ذاتی اور ساری چیزیں بیان کی، تھوڑا سا انہوں نے بیان کیا جس سے انہوں نے کہا نہ کہا کرو کافر، اگر تمہیں سمجھ نہیں آتی، نادانوں وہاں تک نہیں پہنچے تو کیوں نیک لوگوں کا دامن جو ہے نا پھاڑتے ہو، ڈر جاؤ۔ تو ٹھیک ہے، ان کے شاگرد بعد نہیں آئے، انہوں نے حاشیہ میں لکھ دیا کہ میرے شیخ کا یہ خیال ہے، زیادہ ہم اہل حدیث ایسا نہیں سمجھتے، تو بے شک حاشیہ رائی کرتے رہے، خیال شیخ کے درست، اور اسی لیے میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد سے ساتھ مولانا محمد بشیر ساکسوانی کے ساتھ مناظرہ کیا، الحیات بعد المواد میں وہ سارے واقعات ہیں۔ میاں صاحب نے کہا کس طرح کافر بناتے ہو، اور اتنے بڑے امام ہیں شوکانی رحمۃ اللہ علیہ، ہم ظاہریوں کے اہل حدیثوں کے، انہوں نے کتاب لکھی ہے ریاض المرتاب، وہ کہتے ہیں میں بھی پہلے یہی سمجھتا تھا کہ فصوص اور فتوحات کفر کی بھری ہوئی ہیں، مگر جب علم پختہ ہوا، خود پڑھنے کا موقع ملا اور ان کی بولی سمجھی کہ ان کی اصطلاحیں کیا، سمجھ آ گئی کہ ایک بات بھی قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے۔ لوگ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اگر نہیں سمجھ سکتے تو کس نے جج مقرر کیا کہ یہ ان کی جنت دوزخ کا فیصلہ کرے، آرام سے بیٹھے۔ جس بات پر آپ لوگوں کو اعتراض آئے میں بتا دوں گا کہ وہ غریب کیا کہتا۔ آپ اگر کسی کی اصطلاح نہیں سمجھتے تو آپ کو کوئی حق نہیں کہ اس پر اعتراض کریں۔ ہر فن کی اصطلاحیں، فقہ کی اپنی ہے، حدیث کی، جو وہ بولی نہیں جانتا، کبوتر بازوں کی اپنی بولی یا شطرنج بازوں کی، جو پاس بیٹھ جائے اگر وہ نہیں جانتا ان کی بولی، وہ نہیں سمجھے گا یہ کیا کرے۔ صوفیہ کی بھی اس طرح ہے، اللہ کے بندے شیخ اکبر اور فتوحات میں سنی سنائی باتیں نہیں کرتا، میرے کتب خانے میں میں وہ پڑھتا ہوں، ان کو دیکھتا ہوں۔